اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اونگ ڈال رہے تھے اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور وہ تمہارے اوپر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ تم کو اس کے ذریعے پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جس وقت آپ کا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا۔ فَضَرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، سو تم مارو گردنوں کے اوپر اور کاٹو ان کی پور پور کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تم چکھو اس کو اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم بھیڑو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں تو پشت پھیر کر مت بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو بھی اس دن پشت پھیر کر بھاگے گا مگر یہ کہ وہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا تو فوج میں جا ملتا ہو، اس کے علاوہ اگر بھاگے گا تو اللہ کے غضب کو لے کر وہ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے، جیسے گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب ان حضرات کو معلوم ہوا کہ سامنے دشمن اسباب اور آلات سے لیس ہے، اپنی تعداد سے 3 گنا ان کی تعداد ہے، شیطان طرح طرح کے وساوس ڈال رہا تھا، ایمان والوں کو شبہات میں مبتلا کر رہا تھا کہ تمہارے پاس ساز و سامان کم ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہے، تمہاری تعداد صرف 313 کی ہے، وہ 1000 کے قریب ہے، تم مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور اگر دشمن جب ابو جہل نے جب طے کر لیا تھا نکلنے کا تو اللہ نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور تیسرا وعدہ 5000 فرشتوں کا اللہ نے کیا کہ اگر وہ دشمن یکبارگی اچانک تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم تمہارے لیے 5000 فرشتوں کی فوج بھیجیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ دیا تھا اہل حق کو، ایمان والوں کو۔ مدینہ منورہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رخصت ہوئے۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی انعامات ہوئے۔ اصل بدر میں کئی چیزیں سیکھنے کی اہل ایمان کو بتائی گئی۔ توکل کا سبق اور درس دیا گیا کہ پروردگار عالم حضرات صحابہ کرام کو مقابلہ کیے بغیر اور وہاں پہنچے بغیر بھی ساری چیزیں اور فتح دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات بتائی گئی کہ توکل یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو۔ تمہارے پاس ساز و سامان کم ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، تمہاری تعداد کم ہے، لیکن تم نکلو، گھر بیٹھے تم کو فتح نہیں ملے گی۔ توکل یہ نہیں ہے کہ تم گھر بیٹھے رہو اور تمہیں فتح مل جاوے۔ ان کو نکالا گیا بے سر و سامانی کے باوجود، قلت کے باوجود، اور نکالنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دی۔ کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے آپ کے رب نے آپ کو نکالا۔ یہ جہاد جیسا مقدس عمل کہ قطرہ گرنے سے پہلے شہید کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو مال غنیمت حصے میں آتا ہے، دنیا میں جتنے بھی مال ہے کسی نہ کسی طرح سے اس میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن مال غنیمت ایسا ہوتا ہے اتنا پاکیزہ کہ اس میں ایک بال کے برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کو اختیار دیا جاتا اپنے لیے لینے کا، تاکہ حلال اور پاکیزہ غذا آپ کے پیٹ میں جاوے۔ کوئی بھی عمل کرے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ جیسے اس بدر کے موقع پر بھی صحابہ کرام نکلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم کو نکالنے والے ہم ہیں۔ دوسری بشارت ان کو سنائی کہ جو دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور مدد کا اور نصرت کا وعدہ کیا۔ یہ حضرات تھک کر کے چور ہو گئے تھے، بدر کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے اور ان کی فوج نے پہاڑی کے اوپر جو پانی والا علاقہ تھا، اچھی جگہ پر انہوں نے قبضہ پا لیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فوج پہنچی، جماعت پہنچی، تو وہاں اتنے انتظامات نہیں تھے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں جو آپ نے قیام فرمایا ہے یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا، اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہوں، یعنی جگہ بدل سکتا ہوں۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضرت یہ جو قریشی لوگ مکہ کے ٹھہرے ہیں ان کے قریب میں ایک پانی کا چشمہ ہے، اچھی جگہ ہے، وہاں ہم قیام کریں، وہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس علاقے کو پسند کیا اور اس کے قریب میں چشمہ تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ پہاڑی سے نیچے کی جانب تھا اور ریت والا علاقہ تھا۔ ظاہری شکل و صورت ایسی نظر آتی تھی کہ دشمن اچھی پوزیشن میں اور اچھی حالت میں ہے، کیونکہ وہ جگہ ان کی اونچی تھی، پہاڑی کا علاقہ تھا اور صحابہ کرام نیچے کی جانب تھی اور ریت والا علاقہ تھا۔ یہ تھوڑے پریشان ہو گئے، شیطان طرح طرح کے وساوس میں ان کو مبتلا کر رہا تھا اور یہ تھک کر کے چور ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، کہ این جنگ اور جہاد کے موقع پر جو حالت
اطمینان کی نہیں ہوتی، جو حالت بہت چوکنا رہنے کی، بہت مستعد ہونے کی ہوتی ہے کہ دشمن کب حملہ کرے، دشمن کا دفاع کس طرح کیا جائے، ایک معمولی گھبراہٹ کی حالت ہوتی ہے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ حضرات ایک دفاع کے مقابلے کی حالت میں تھے لیکن تھکے ہوئے تھے۔ اللہ نے احسان فرمایا جس کو ذکر کر رہے ہیں، اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعاس، اونگ کو، نیند کو ڈال رہے تھے۔ کیوں ڈال رہے تھے؟ اپنی جانب سے سکون پہنچانے کے لیے، جو تمہیں تھکن تھی وہ تھکن کو دور کرنے کے لیے۔ اونگ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سر سے ہوتا ہے، آدمی کو نیند آتی ہے، نیند کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور اونگ کا تعلق سر سے، یعنی سر ہلتا رہتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سکون پہنچانا چاہے تو سکون مل سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جہاد میں اونگ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور نماز میں کسی کو اونگ آوے، جھکے آوے، تو سمجھو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، شیطان مسلط ہے۔ جہاد میں اونگ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات پہنچائی، ان کو، اب وہ نشاط والے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے حضرات کو اللہ نے یہ اونگ کی کیفیت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے لیے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں، اس میں آپ تشریف رکھیے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، اگر فتح ہو گئی تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر ہم پسپا ہو گئے اور کوئی دوسری بات پیدا ہوئی تو آپ یہاں سے مدینہ منورہ چلے جائیے۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کئی صحابہ کرام آنا چاہتے تھے لیکن سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیے اور ہم یہاں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان کو بڑی دعائیں دی۔ آپ اس چھپر میں تشریف لے گئے، آپ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر وہ اکیلے اس چھپر کی پہرہ داری کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں نیند آئی، اونگ آئی۔ آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی دانتوں پر غبار لگا ہوا ہے۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ جو دشمنوں کی جماعت ہے ان کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ آپ نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ جماعت ہے، اگر اس جماعت کو شکست مل گئی تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ امت بھی خیر امت ہے اور یہ نبی بھی آخری نبی ہے، امت بھی آخری امت ہے۔ آپ فتح دیجیو، کامیابی دیجیو۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت کو وعدہ کیا، یہ اونگ بھیج کر کے ان میں چستی کو اور نشاط کو پیدا کر دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
پھر اللہ نے دوسری مدد یہ کی کہ صحابہ کرام جس علاقے میں ٹھہرے تھے وہ ریت والا علاقہ تھا، اس میں چلنا مشکل تھا، اور دشمن جہاں قیام کیے ہوئے تھا وہ مٹی کا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور جب مٹی میں بارش برستی ہے تو وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، اور ریت میں بارش ہوتی ہے تو ریت جم جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نصرت فرمائی کہ وہاں دشمن جہاں ٹھہرے تھے بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، اور حضرات صحابہ کرام کا علاقہ ریت والا تھا، ریت جم گئی۔ اب ان کے لیے مقابلہ کرنا، دفاع کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، یہ پانی ہم نے کیوں برسایا؟ کیونکہ کافی حضرات کو حدث اصغر لاحق تھا، کسی کو حدث اکبر یعنی بعض کو وضو کرنے کی ضرورت تھی، اور بعض پر غسل واجب ہو گیا تھا، اور غسل سے پاکی حاصل کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے حضرات صحابہ کرام کو یہ پاک کر دیا، یعنی وضو بھی حضرات نے کر لیا اور غسل کی جن کو ضرورت تھی غسل بھی کر لیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو ختم کر دیا۔ شیطان کی نجاست کا مطلب شیاطین کے وساوس کو، جو وسوسہ ڈالتا تھا کہ تمہاری تعداد کم ہے، تم ایسے علاقے میں ہو کہ ریت ہے یہاں پر، تو تم جم کر کے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ سارے وساوس جو شیطان کے تھے اللہ نے پانی بھیجا، نصرت بھیجی تو سارے وساوس ختم ہو گئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب مضبوط ہو گئے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ قدموں کو اللہ تعالی جما دے۔ یہ بے سر و سامانی تھی، اور دشمنوں کو اپنی طاقت پر، اپنے اسباب پر غرور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش اور چھپر سے نکلے تو یہ بات بھی بتائی کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یہ فلانے کی قتل گاہ ہے، یہ فلانے کی قتل گاہ ہے۔ چنانچہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے کفار کے قتل کی نشاندہی کی تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر ان کا قتل ہوا، ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ بدر کے موقع پر جو بے سر و سامانی اور تعداد کی قلت تھی، اس کے باوجود یہ بتایا کہ فتح دینا، کامیاب اور کامران کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اسباب کے ہونے پر اور اس کی کثرت پر اور تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے پر فتح موقوف نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں تو بے سر و سامانی کے باوجود تم کو فتح دے سکتے ہیں، اور تمہاری فتح کے لیے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو اللہ نے کہا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان والوں کو ثابت دل رکھو، ان کے دلوں میں جمعیت پیدا کر دو، ان کے دلوں میں تم ثبوت کو پیدا کر دو، وساوس اور شبہات کو ختم کر دو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرشتوں کو بھیجا اور پھر بتایا کہ میں کفار کے دلوں میں رعب کو ڈال دوں گا، دبدبہ ڈال دوں گا۔ چنانچہ ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ آ گیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پورووں کے اوپر تم مارو، گردن کے اوپر مارو تاکہ بالکل خاتمہ ہو جاوے، یا تو اور حکم دیا کہ ان کے پورووں پر، یہ جو پورے ہیں اس پر مارو
تاکہ کوئی ہتھیار وہ نہ پکڑ سکے، نہ اٹھا سکے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ دو جگہ جو قرآن نے ذکر کی ہے، گردن پر مارو اور پوروں پر مارو، جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے دیکھا فرشتوں کی جن جن کو مار لگی ہوئی تھی ان پر یہ علامت موجود ہوتی تھی کہ گردنوں کے اوپر مار ہوتی تھی اور پوروں کے اوپر مار ہوتی تھی۔ اس سے پہچان جاتے تھے کہ یہ فرشتوں کی مار کھایا ہوا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی نصرت آئی، لیکن نصرت بعد میں آئی، پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ تم ابھی نکلو۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ بات بتائی گئی اللہ کی نصرت ضرور آئے گی، لیکن اپنے بس میں جو ہے پہلے وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ حضرات مدینہ منورہ سے نکلے اس وقت فرشتوں کی مدد نہیں تھی، اس وقت تو ان کے پاس 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی کی نوبت اور باری آتی تھی، آلات اور اسباب کم تھے، لیکن نکلے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی نصرت سے ان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ دشمنوں کو ناکام کیوں کیا، پسپا کیوں کیا، وجہ بتائی، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو آدمی بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سخت عذاب دینے والے، سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو ان کو دنیا میں عذاب ملا، ان کو کہا گیا ذالکم فذوقوہ، یہ دنیا میں تم عذاب چکھ لو اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یہ تو نقد سزا ہے، نقد عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب مرنے کے بعد ان کے لیے اور تیار ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرماتے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو، ان سے بھیڑنا ہو، یہ بدر کے موقع پر حکم دیا گیا تو پشت پھیر کر تم مت بھاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں ہلاک کرنے والی بیان فرمائی کہ 7 چیزیں مہلکات میں سے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے۔ اس میں ایک چیز ہے میدان جہاد سے بھاگنا، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ اس میں اگر کوئی آدمی میدان چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے تو یہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ ایک تو یہ آدمی جنگی تدبیر کرتے ہوئے پشت پھیرے، دشمن یہ سمجھے کہ یہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہے، لیکن پیچھے مڑنے والے اور ہٹنے والے کا ارادہ، پیچھے جا کر پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہو، جس کو اس کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، دشمنوں کو معلوم نہ ہو، یہ اس وعید میں داخل نہیں۔ دوسرا وہ آدمی جسے معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد ہے، یہ بھاگتا اور میدان اس لیے چھوڑتا ہے علاقے میں جا کر مزید کمک کو اور فوج کو لے کر کے پھر میں مقابلہ کروں، تو یہ بھی میدان جہاد سے بھاگنے والوں میں شامل نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک غزوے میں جہاد میں شریک تھے اور مدینہ منورہ پہنچے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو میدان سے آیا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم لوٹ کر آنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ تم مدینہ منورہ مزید قوت کو اور جماعت کو اور فوج کو لینے کے لیے آئے ہو، جس کا ایسا ارادہ نہ ہو وہ میدان سے بھاگنے والے میں شامل ہوتا ہے۔
تو یہاں یہ بات بتائی گئی ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والوں جب تم کفر کرنے والوں سے مٹ بھیڑ کرو میدان جہاد میں، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم پشت پھیر کر مت بھاگو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، بعد میں تخفیف آئی، آسانی آئی، اور جس میں یہ بات بتائی گئی الآن خفف اللہ عنکم فعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین۔ اب تمہیں مقابلہ اس وقت کرنا ہے کہ تمہارے مقابلے میں ڈبل ہو، تم 100 ہو دشمن 200 ہو۔ اب پیٹ پھیر کر تم بھاگو گے تو بھاگنے والے شامل ہوں گے، اگر 200 سے زیادہ ہے 300 400 اور تم 100 ہو اور تم میدان چھوڑ کے آ جاؤ تو پیٹ پھیر کر تم بھاگنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب آسانی یہ ہے کہ تم سے اگر ڈبل تعداد ہے 2 گنا تو تمہارے لیے لوٹ کر بھاگ کر جانا یہ جائز نہیں، تمہاری پکڑ ہوگی۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہے کہ تم اگر بھاگو گے تو بھاگنے والوں میں شامل نہیں، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تم پیٹ پھیر کر کے مت بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، جو آدمی بھی اس دن اپنی پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر قتال کی جنگ کی تدبیر کرتے ہوئے بھاگے، جیسے پہلے عرض کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوٹ رہا ہوں، دشمن مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میدان سے بھاگ رہا ہے، لیکن ارادہ یہ ہو کہ لوٹ کر پھر سے حملہ کرنا، دشمن کو پسپا کرنا، یہ جنگی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، یا تو وہ جا ملے فوج میں، اپنے علاقے میں جا ملے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہاں جا کر دوبارہ اس جماعت کو اپنے علاقے سے لے جانا ہو اور پھر مقابلہ کرنا ہو۔ یہ 2 صورتیں مستثنی ہیں جس میں آدمی اگر جنگی تدبیر کے لیے میدان چھوڑتا ہے یا تو مزید جماعت کو بلانے کے لیے تو وہ بھاگنے والوں کی وعید میں نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگے گا تو اللہ فرماتے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی فٹکار ہوگی، جیسے وعید بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 چیزیں مہلکات میں سے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ان مشرکین کا، ان کا قتل جو ہوا تھا دشمنوں کا، یہ تم نے نہیں کیا، قتل ہم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مٹی اٹھا کر کے مٹھی ڈالی تھی، اپنی مٹھی میں مٹی رکھ کر کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مٹی کے ذرات دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا دیے تھے، اس کے اثرات۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس وقت آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی ڈالی تھی وہ آپ نے نہیں ڈالی، ہم نے ڈالی تھی۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے لے تو ہمیں ہماری طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذات عالی پر کامل یقین توکل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔